الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم۔ عزیز طلبہ اور میرے مسلمان بھائیو دوستو، انسان جب شعوری عمر میں قدم رکھتا ہے تو فطرت انسانی یعنی نیچر اس کے سامنے کچھ سوالات پیش کرتا ہے، اور انسان جیسے کیسے ماحول میں بھی ہو، چاہے وہ جنگلوں میں کیوں نہ رہتا ہو، ان فطرتی سوالات کا اسے سامنا ہوتا ہے۔ اور فطرت کے سوالات میں سے ایک اہم سوال یہ ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں، اور مرنے کے بعد میں نے کہاں جانا ہے۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے انسان اپنے دستیاب وسائل سے کام لیتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے اس سوال کا جواب مل جائے۔ جب سے انسان اس زمین پہ آباد ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانی رہنمائی کا وعدہ بھی ہوا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَيَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ میری طرف سے مسلسل تمہارے پاس ہدایت آتی رہے گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جس نے میری اتاری ہوئی ہدایت اور رہنمائی کی پیروی کی اور اس کو مان لیا تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ انسان کے جتنے مسائل ہیں، جتنی مشکلات ہیں، یہ ان دو حقیقتوں کے گرد گھومتے ہیں، خوف اور غم۔ انسان کو غم ہوتا ہے ہمیشہ ماضی کا، اگر اس نے محنت نہیں کی، خدا نخواستہ امتحان میں فیل ہو گیا، اچھی جاب کا موقع اس نے ضائع کر دیا، اچھی جگہ رشتے کا موقع ضائع کر دیا، کوئی اور ایسی آسانی اسے ملنے والی تھی کہ اس نے اس میں سستی دکھائی اور وہ اس سے ضائع ہو گیا، تو وہ ماضی پہ پچھتاتا رہے گا، اور یہی غم اسے کھائے گا کہ میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، یوں نہ کرتا تو یوں ہو جاتا۔ اور دوسرا انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کے فیوچر کا، مستقبل کا۔ ہر وقت وہ اپنے مستقبل کے بارے میں بھی پریشان رہتا ہے کہ مجھے اگر یہ مطلوبہ معیار کی جاب نہیں ملی تو کیا کروں گا، مطلوبہ معیار کا گھر نہیں ملا تو کیا کروں گا، جس طرح میں چاہتا ہوں ویسا میرا رشتہ نہیں ہوا تو کیا کروں گا، ملک کے حالات خراب ہے، امن نہ ہوا تو کیا کروں گا، کاروباری حالات خراب ہے کیا کروں گا، ہر وقت مستقبل کی فکر۔ تو انسان کے جو سارے مسائل ہیں، ان مسائل کی جڑ دو چیزیں ہیں، غم اور خوف۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میری طرف سے جو نظام زندگی آپ کے پاس آئے گا، اگر اس نظام زندگی کو آپ فالو کرو گے، اس نظام زندگی کو لے کر آپ چلو گے، تو میرا وعدہ یہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان دو مسائل سے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اب ہم غور کریں گے، ہمارے سارے مسائل تو یہی دو چیزیں ہیں، یہی دو باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، یا ماضی یا مستقبل۔ جس انسان کو بھی دیکھیں، اس کے فکر، اس کی سوچ، اس کے غم، اس کی پریشانی وہ انہی میں گھومتی رہتی ہے۔ تو اللہ نے وعدہ کر دیا کہ بھائی فمن تبع ہدایا، جس نے میری ہدایت کی اتباع کی اس کو میں ان دو باتوں سے آزاد کر دوں گا۔ تو جب سے انسان بنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ رہی ہے، تو ہم غور کریں، فطرت ہم سے سوال کرتی ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں، میں آیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، اور کیا کرنے آیا ہوں، کیا لے کر جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی اس سوال کا جواب دیتی ہے، لیکن ہم تھوڑا سا عقلی طور پر پوری کائنات پہ غور کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ تو تحقیق سے وابستہ لوگ ہیں، اب غور کریں کہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں
انسان کا وجود اور انسان کی بقا واسطہ بالواسطہ بلا واسطہ کائنات کی چیزوں پر موقوف ہے۔ انسان کا وجود موقوف ہے ہوا پہ، انسان کی بقا موقوف ہے ہوا پہ۔ آکسیجن دنیا سے ختم ہو جائے گی تو انسان باقی رہ سکتا ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ انسان کی بقا ہے پانی پہ، پانی ختم ہو جائے تو کیا انسان باقی رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ انسان کی بقا ہے مٹی پہ، انسان کا سارا اناج اسی مٹی میں اگ رہا ہے۔ کائنات سے مٹی ہٹا دی جائے، تانبا کر دیا جائے، لوہا کر دیا جائے تو کیا ہم اس کائنات اس زمین پر زندگی کا تصور کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ بیسیوں چیزیں ہیں، نباتات کو دیکھیں، حیوانات کو دیکھیں، آپ میں سے میڈیکل سائنس کے اگر لوگ ہوں تو کتنی چیزیں ہماری ماحول میں ایسی ہیں کہ جو ہماری وائرسوں کو روک رہی ہے اور بیکٹیریاز کو روک رہی ہے اور فلاں چیز، اور ہمارا مدافعتی نظام ان پر موقوف ہے۔ تو اگر ہم غور کریں تو کائنات کی ہر چیز ایسی بنائی گئی ہے کہ یہ انسان کے کام آتی ہے، انسان اس کا محتاج ہے، اور اس کے بغیر انسان بالکل بھی وقت نہیں گزار سکتا، زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو یہ سوال تو حل ہو جاتا ہے کہ کائنات کی یہ ساری چیزوں کا ایک فائدہ ہے اور وہ فائدہ انسان سے متعلق ہے۔ ہم سورج کو دیکھ لیں، جب سے وہ پیدا ہوا ہے، لہذا کتنی انسان کے فائدے کے کام آتا ہے یہ سورج۔ روزانہ طلوع ہوتا ہے، روزانہ غروب ہوتا ہے، اس کے اپنے مدار مقرر ہیں، سال میں ہر دن ایک نئے مدار سے یہ طلوع ہو رہا ہے، نئے مطلع سے یہ طلوع ہوتا ہے، نئے مطلع پہ غروب ہوتا ہے۔ جب سے یہ بنا ہے کبھی 1 سینٹی میٹر بھی یہ ادھر ادھر نہیں ہوا، اور 1 سیکنڈ بھی اس کے رفتار میں فرق نہیں آیا۔ اور اگر یہ ادھر ادھر ہو جائے اپنے مدار سے تو جن مقناطیسی قوانین کے تحت اللہ نے ان کو تھما ہوا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان قوانین فطرت میں ذرا بھی بگاڑ پیدا کر دے تو یہ سارا نظام درم برم ہو جائے گا، یہ تو سارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، فنا طاری ہو جائے گی۔ تو یہ اتنا بڑا نظام جو تشکیل دیا گیا ہے انسان کی اس ہستی کو قائم رکھنے کے لیے، اگر ان میں ذرا بھی بگاڑ پیدا ہو جائے، ذرا بھی بگاڑ، تو انسان کے زمین پر رہنے کا سوال بھی پیدا نہیں ہو سکتا، سب کچھ درم برم ہو جائے گا۔ تو یہ سوال تو حل ہو گیا کہ پوری کائنات اس پر ہم غور کریں گے تو انسان کا بلا واسطہ بالواسطہ اس سے کوئی مفاد متعلق ہے، لیکن خود یہ انسان کا کیا پوری کائنات کا وجود یا بقا انسان پہ موقوف ہے؟ اس پر غور کریں۔ کیا ہوا کو ہماری ضرورت ہے؟ ہوا کو اپنے وجود اور بقا میں انسان کی کوئی ضرورت نہیں، انسان ہو نہ ہو ہوا باقی رہ سکتی ہے۔ پانی کو اپنے وجود میں انسان کی کوئی ضرورت نہیں، انسان ہو نہ ہو پانی باقی رہ سکتا ہے۔ مٹی کو اپنے وجود میں اپنے بقا میں باقی رہنے میں انسان کی کوئی ضرورت نہیں، انسان ہو نہ ہو مٹی باقی رہ سکتی ہے۔ کائنات کی بہت ساری چیزیں، اس کو آپ غور کریں دیکھیں، کوئی بھی انسان کی محتاج نہیں، ایسی محتاج نہیں ہے کہ اس کا وجود یا اس کا باقی رہنا یہ حضرت انسان پر موقوف ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیڑے پیڑے درخت، یہ جو ہے رنگ برنگ کے جو ہے یہ ساری کائنات، یہ تو ایک مقصد کے لیے پیدا کیے ہیں، اور پھر یہ ڈیلکس ماڈل جو اللہ نے بنایا ہے انسان، ہم اپنے وجود پر غور کریں، ہم میں سے ہر آدمی بلین ٹریلین کا مالک ہے۔ آپ اپنے گردوں پہ غور کریں، اپنے جگر پہ غور کریں، اپنے دل پہ غور کریں، دماغ پہ غور کریں۔ میڈیکل سائنس میں جن چیزوں کا ٹرانسپلانٹ ممکن ہے، گو کے ٹرانسپلانٹ کے بعد وہ اصل کی طرح تو نتائج نہیں دیتی، لیکن جن کا ٹرانسپلانٹ جن اعضاء کا ممکن ہے، ہم ایک ایک عضو کا اگر قیمت لگانا شروع کر دیں اور معیاری ٹرانسپلانٹ ہر اس کا عضو کا جن کا ممکن ہے کریں، تو پھر بھی انسان کی قیمت وہ کروڑوں میں ہو جاتی ہے، کروڑوں میں۔ اور ایسے اعضاء بھی ہیں کہ جن کا تو متبادل بھی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اتنا اہم ماڈل جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اتنا خوبصورت اللہ کی تخلیق کا ایک شاہکار، جب یہ کائنات کے کسی چیز کے کسی بھی کام نہیں آتا تو آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ پھر
اس کا پھر کیا مقصد ہے؟ یہ ٹیڑھے میڑھے درخت یہ تو بلا مقصد نہیں، یہ جلانے والا سورج یہ تو بلا مقصد نہیں، یہ ہوا، یہ دریا، یہ پانی یہ تو بلا مقصد نہیں، اور جو سب سے اشرف المخلوقات تھا، جب سے سب سے قیمتی اللہ کی تخلیق تھی، جس کے سامنے اللہ نے فرشتوں کو بھی سجدہ کروا دیا، تو اگر ہم کائناتی نظام میں دیکھیں تو اس کائناتی نظام میں اس کا کیا فائدہ ہے؟ کائنات کی کون سی چیز ہے جس کو انسان کی ضرورت ہے؟ تو پھر آخر یہ بلا فائدہ پیدا ہو گیا۔ اگر ہم کہہ دیں کہ بس یہی دنیا ہے، اچھا ہے تو اسی دنیا کا ہے، برا ہے تو اسی دنیا کا ہے، تو اس دنیا کو ہی اگر اصل مان لیا جائے، ابتدا بھی یہی، انتہا بھی یہی، پیدائش بھی یہی، خاتمہ بھی یہی دنیا ہی سب کچھ ہو، میری محنت کا محور بھی یہ دنیا ہو، میں جو پڑھتا ہوں تو اس کا مقصد بھی یہ دنیا ہو، میں جو جاگتا ہوں اور محنت کرتا ہوں تو اس کا مقصد بھی یہ دنیا ہو، میں جو خود کو تھکاتا ہوں تو اس کا مقصد بھی یہ دنیا ہو، میں جو کاروبار کرتا ہوں اس کا مقصد بھی یہ دنیا ہو، کہ اس دنیا میں انسان نے پھر اپنا پیٹ پالنے کے علاوہ کیا کیا ہے؟ اس سے تو پانی اچھا ہے کہ اس نے انسان کو باقی رکھا، جانوروں کو باقی رکھا، مٹی تو اچھی ہے جو سب کو پال رہی ہے، ہوا تو اچھی ہے جو کروڑوں جانداروں کے حیات کا ذریعہ ہے، اس کا کیا کام ہے پھر؟ ہم عقل سے پوچھیں تو عقلی تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان ٹیڑھے میڑھے درختوں کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا تو اتنا خوبصورت شاہکار اللہ نے کیسے بے فائدہ پیدا کیا ہوگا؟ تو قرآن پاک کے سامنے اگر ہم فطرت کا یہ سوال پیش کریں، قرآن پاک ایک جملے میں اس کا جواب دیتے ہیں، 2 لفظوں میں، 3 لفظوں میں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ اس انسان کی پیدائش کا ایک ہی مقصد ہے، اس کو ایک ہی مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت شاہکار بنایا، کیا؟ اللہ نے اسے اپنی بندگی کروانی ہے، بس اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بندگی کروانی ہے، اور اس بندگی کے لیے ہم پیدا کہاں ہوئے تھے؟ ہمارے اماں اور ابا جنت میں پیدا ہوئے، ہم اس سیارے کے مخلوق نہیں ہیں، ہم تو کہیں اور سے آئے ہیں، ہم تو یہاں مسافر ہیں۔ اب تو سائنس بھی اس بات پہ ریسرچ کر رہی ہے کہ انسان اس سیارے کا مخلوق نہیں، کیونکہ نہ یہاں کی گرمی یہ برداشت کر سکتا ہے، نہ یہاں کی سردی برداشت کر سکتا ہے، نہ یہاں کے موسم اس کے موافق ہے، سخت سردی ہو جائے تو بھی اس کے برداشت سے باہر، سخت گرمی ہو جائے تو پھر بھی ہم رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں کی جو چیزیں ہیں، انسان کی جو مادی جسم ہے یہ جنت کا بنا ہوا ہے، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے ابا اماں وہ تو جنت کی مخلوق تھی، وہ تو جنت میں بسائے گئے تھے، اور فطرت وہیں سے چلی ہے ہماری، تو ہمارے اماں اور ابا نے تو جنت کے مزے چکے تھے، اس لیے ہماری مادی جسم کی جو خواہشات ہے نا، ہر انسان جنت کی خواہشات پالتا ہے۔ ہماری جو خواہشات ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جس سطح پر ہماری دنیا میں خواہشات ہوتے ہیں، جس کے پاس 10 گاڑیاں ہونا وہ کہے گا کہ 20 ہوں، اور جس کے پاس جنت منما محل 1 ہونا وہ کہے گا کہ 2 ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی آدم کی فطرت بتائی ہے کہ اگر اس کے پاس سونے کی 1 وادی ہو یہ کہے گا کہ میرے پاس 2 وادیاں ہوں، سونے کی وادی۔ یہ نیچر اور یہ فطرت ہماری کیوں ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ ہم جنت سے آئے ہیں۔ اب جنت کے نعمتیں، وہاں کے محلات، وہاں کے حور و قصور، وہاں کی چیزیں دنیا کے ساتھ ان کی کوئی نسبت ہی نہیں ہے، اس لیے جو ہمارا مادی جسم ہے اس کی خواہشات بھی ختم نہیں ہوتی، یہ جنت میں پوری ہوں گی، یہاں ویسے بھی پوری نہیں ہوں گی۔ لیکن میرے بھائی، اللہ نے جب ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا اور ہمیں جنت سے زمین پہ بھیج دیا امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے، پہلے ہمیں نعمت کا مزہ چکھا دیا کہ یہ لو، ہمارے اماں ابا کو جنت کا مزہ چکھا دیا، اور پھر جناب نیچے بھیج دیا۔ تو اب جناب نیچے بھیجنے کے بعد رغبت تو جب انسان ایک بہت بڑے معیار پہ پہنچ جائے، اسے بہت اچھی چیز مل جائے، بہت عمدہ چیز اسے مل جائے، عمدہ جاب مل جائے، اور پھر اچانک اس کو گرا دیا جائے، اس کو گرا دیا جائے تو وہ کم پہ بمشکل راضی ہوتا ہے۔ اگر مجبوراً راضی بھی ہو جائے تو ذہن میں اس کا وہی معیار ہوتا ہے کہ میں اسی کو پالوں۔ تو انسان کو پہلے جنت دکھائی گئی، پھر زمین میں بھیجا گیا تاکہ یہ اس کی خواہش اور تڑپ میں کام کرے۔ اب یہاں
اب جناب ہم میں سے ہر شخص زمین پہ آیا ہے دو چیزیں اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، ایک مادی جسم اور ایک روح۔ یہ مادی جسم تو حضرت آدم علیہ السلام تو جنت سے اترے، لیکن انسان اپنا یہ مادی جسم جو ہے، یہ بنی آدم اسی زمین سے پیدا ہوں گے، یہ غذائیں کھائیں گے، اسی سے مادہ حیات بنے گا، وہی مادہ حیات ماں کے رحم میں ٹھہرے گا، اسی کے میلاب سے تخلیق ہوگی۔ اس تخلیق کا پورا دورانیہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے، آپ کی امبریالوجی کا پورا ایک مضمون ہے، وہ انسان کی تخلیق کن کن مراحل سے ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس میں اپنی روح ڈال دیتا ہے۔ تخلیق کا تو ہم روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں، ہم بیج بوتے ہیں، اسے پانی دیتے ہیں، پوری ایک سائنس ہوتی ہے کہ بیج کو زمین میں اتنا دبانا ہے، مٹی میں اتنا دبانا ہے، اسی نیچے دباؤ گے تو سڑ جائے گا، اسی اوپر رکھو گے تو سڑ جائے گا، زراعت کی پوری سائنس ہے۔ ہم پانی دیتے ہیں، چیز اگتی ہے، پھر کھاد ڈالتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، تو اللہ کی تخلیق کا ایک شاہکار ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ ہمارے سامنے جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، انسانوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، آپ میڈیکل سائنس والے لوگ تو روزانہ ان چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تخلیق کو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کیسے مرحلہ وار تخلیق ہوتی ہے، مادی تخلیق کو ہم جانتے ہیں۔